मौरखा 1 अप्रैल 2022 मुताबिक 28 शाबानुल मुअज़्ज़म 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। तहरीक अदम एतमाद का सामना कर रहे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इक़्तिदार को लाहिक़ खतरे का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि अमरीका दागदार लीडरों को इक़्तिदार में लाना चाहता है। खिताब में अपोजिशन जमातों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इतवार का दिन पाकिस्तान के लिए फैसले का दिन है। पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। अपोजिशन वाले मुझ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैंने लोगों की मुखालिफत की तो उन्होंने मुझे तालिबान खान का नाम दे दिया। इमरान ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से खुफिया मुलाकातें करते थे। यही नहीं बल्कि ये बात एक किताब में भी दर्ज है। पाकिस्तान अमन के साथ है, जंग के साथ नहीं है। दूसरी तरफ आज होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरी कौम ने देख लिया कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के पास पूरे 172 अरकान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस होनी थी। तकारीर की खातिर अरकान ने सवालात छोड़ दिए और वोटिंग का मुतालबा किया। डिप्टी स्पीकर ने देखा कि अरकान वोटिंग चाहते हैं तो वो उठ खड़े हुए और अंदर भाग गए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने नवाज शरीफ पर इस्राइली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर साजिश गढ़ने के झूठे इल्जामात लगवाए। हमारा मुंह न खुलवाएं, हम इस घटिया सतह पर नहीं जाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ओहदे का आज मोहसिन रजा ने चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद मोहसिन रजा ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम और उत्तर प्रदेश के वजीर आला की क़यादत में जिस तरह से हर एक तबके की हमजहत तरक्की हो रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के लिए ज्यादा से ज्यादा अवामी फलाही सहूलियात मुहैया की जाएंगी। चेयरमैन मोहसिन रजा ने कहा कि वजीर आला की क़यादत में साल 2017, 2018 और 2018-19 में आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात दी गई थी। चूंकि 2 बरस से कोविड-19 की वजह से हज का सफर नहीं हो रहा था। मीडिया नुमाइंदों को खिताब करते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में पूरा मुल्क इत्मीनान जाहिर कर रहा है। रियासती हुकूमत वजीर आला की बदउनवानी के ज़िम्न में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल कर रही है। राज्यसभा में 2 साला इंतखाबात के लिए आज वोटिंग होनी है। इस बार राज्यसभा की 13 सीटों के लिए इंतखाबात होने थे। हालांकि आपके 5 राज्यसभा मेंबरान पंजाब से पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जिन सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं उनमें 3 केरला, 5 पंजाब और 2 आसाम से होना है। इसके अलावा हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड से एक राज्यसभा मेंबर मुंतखब किया जाएगा। आपको बताते चले कि राज्यसभा में बीजेपी के 97 मेंबरान हैं और आज के इलेक्शन के बाद पार्टी की तादाद 100 तक बढ़ सकती है, जो कई सालों के बाद नजर आएगी। जहां पार्टी आसाम, त्रिपुरा, हिमाचल और नागालैंड में एक सीट जीत सकती है, वहीं पंजाब में उसे एक सीट से महरूम भी होना पड़ेगा। 1988-90 के बाद यह पहला मौका होगा जब राज्यसभा में किसी भी पार्टी के 100 मेंबर होंगे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस साल मुल्क के 100 ताकतवर तरीन लोगों की अपनी फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में शामिल पहले 10 लोगों में से 7 संघ और बीजेपी से वाबस्ता लोग हैं, जबकि बाकी 2 कारोबारी लोग हैं। इसके अलावा अजीत डोवल वजीर आजम और कौमी सलामती के मुशीर के करीबी हैं। पीएम मोदी के बाद अमित शाह दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मोहन भागवत, चौथे नंबर पर जेपी नड्डा, 5वें नंबर पर मुकेश अंबानी और 6ठे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले साल के 13 नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर गौतम अडानी, 8वें नंबर पर अजीत डोवल, 9वें पर केजरीवाल, 10वें नंबर पर निर्मला सीतारमण है। राहुल गांधी इस फहरिस्त में 51वें नंबर पर हैं। इस फहरिस्त में एसपी सरबराह अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी, उत्तर प्रदेश हुकूमत के माली ताउन और पयाम फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम हंसवर वाक़े भोलेपुर बाजार के ग्राउंड में एक कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत नज़ीर अहमद अंसारी और निज़ामत के फ़राइज़ इमरान राशिद मालेगांव ने अंजाम दिए। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे सैयद सलाहुद्दीन और मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से बसखारी ब्लाक प्रमुख संजय सिंह शरीक हुए। ज़ियाउल हक की कन्वीनरशिप में प्रोग्राम का आगाज़ अख्तर आज़मी के कौमी तराने से हुआ। शायरों की हर अदा ने सामईन को अपनी शायरी का कायल बनाया। तो कभी शायरी में सिमटी मोहब्बत बिखरी, तो कभी वतन के लिए लहू बहाने की बातें भी की गईं, तो किसी ने इंसानियत का पैगाम दिया। शब के आखिरी पहर तक शायरी की खुशबू से माहौल मुअत्तर रहा। इसमें जरा भी शुबहा नहीं कि नई नस्ल की खातून फिक्शन निगार पहले से ज्यादा बोल्ड हो गई हैं, क्योंकि खवातीन के जज्बात, उनके एहसासात की तर्जुमानी एक खातून फिक्शन निगार ही बेहतर तरीके से कर सकती है। ये अल्फाज थे एमजी कॉलेज उदयपुर की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरवत खान के, जो आयुसा और शोबे उर्दू के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद खातून फिक्शन निगार मौजू पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रही थी। इस अदबनुमा प्रोग्राम की सरपरस्ती प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी और सदारत के फ़राइज़ आरिफ नकवी ने अंजाम दिए। आयुसा की सदर डॉक्टर रेशमा परवीन लखनऊ ने कहा कि
اس میں دو رائے نہیں کہ آج کی خواتین کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ اگر بات فکشن کی جائے تو فکشن نگاری میں بھی آج کی خواتین بہت آگے ہیں اور نئے نئے موضوعات اپنے فکشن میں برت رہی ہیں، خصوصاً خواتین کے مسائل کو بڑی عمدگی سے اپنے ادب کے ذریعے پیش کر رہی ہیں۔ جمعرات کے روز محلہ ایمن زئی جلال نگر واقع کاشانہ گوہر میں شاعر و ادیب ڈاکٹر یوسف گوہر کی حیات و خدمات کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران انجمن فروغ اسلام کے صدر حافظ فراست اللہ خان نے کہا کہ یوسف گوہر ایک شاعر، افسانہ نگار، ادیب، صحافی اور افق نو کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ اور با اخلاق انسان تھے۔ ان کے دل میں اردو زبان و ادب کی بے پناہ محبت تھی۔ شاعر اصغر یاسر نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوسف گوہر صحیح معنوں میں اردو کے سچے خادم تھے۔ افق نو کے ایڈیٹر راشد حسین راہی نے کہا کہ وہ قوم کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں اور فکر مند رہتے تھے۔ صوفی سنتوں کی سرزمین بارہ بنکی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں کہ سماج دشمن عناصر لاکھ کوشش کر لیں لیکن اس کو ہلا نہیں سکتی۔ مذکورہ تاثرات گزشتہ شب اتر پردیش اردو اکادمی کے رکن راجہ قاسم کی قیامگاہ پیر بٹاون میں منعقد ہولی ملن تقریب کے تحت کوی سمیلن اور مشاعرے کو بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر پرشانت کمار مشرا نے ظاہر کیے۔ بھاجپا لیڈر آر سی پٹیل نے اس نوعیت کے پروگراموں کے اہتمام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہولی ملن اور عید ملن جیسے پروگرام ایک دوسرے کو قریب لانے میں معاون ہوتے ہیں۔ تقریب کے منتظم راجہ قاسم نے کہا کہ حکومت اور اکادمی نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ طب یونانی میں اہم خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر چندا میاں کی کلینک کو اس سال کا حکیم اجمل خان گلوبل ایوارڈ 2021 برائے بیسٹ یونانی کلینک 1 اپریل کو دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مشہور ماہر طب ڈاکٹر سہیل مرزا کو حکیم اجمل خان میموریل سوسائٹی کی جانب سے ایک اطلاعاتی خط موصول ہوا ہے۔ اس میں یہ اطلاع فراہم کی گئی ہے کہ ان کے کلینک کو یونانی میڈیسن میں غیر معمولی خدمات کی بنا پر اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ ہر سال طب یونانی میں نمایاں خدمات انجام دینے والے عالمی شہرت یافتہ شخصیات کو اس اعزاز سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز نہایت اہمیت کا حامل اعزاز ہے۔ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کے سربراہ شیوپال سنگھ یادو کی یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کے بعد سیاسی پارا چڑھ گیا ہے۔ چرچا ہے کہ بی جے پی شیوپال سنگھ یادو کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا سکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، شیوپال سنگھ یادو نے ایس پی میٹنگ میں نہ بلائے جانے پر کھل کر ناراضگی بھی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ میں 2 دن تک انتظار کرتا رہا اور اپنے تمام پروگرام بھی میں نے منسوخ کر دیے لیکن مجھے کوئی فون نہیں آیا۔ مجھے قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مدعو نہیں کیا گیا حالانکہ میں سماجوادی پارٹی کا ایم ایل اے ہوں۔ حالانکہ سماجوادی پارٹی نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس میٹنگ میں نہ آنے کی بات کر رہے ہیں وہ صرف سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے کی میٹنگ تھی۔ ایس پی کی اس بات سے شیوپال سنگھ یادو پوری طرح ناراض ہو گئے اور دہلی چلے گئے۔ اتر پردیش کانگریس کے سینئر لیڈر نسیم الدین صدیقی نے بہوجن سماج پارٹی ایس پی میں دوبارہ شمولیت کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کی مذمت کرتے ہوئے آج کہا کہ وہ کانگریس کارکن ہیں اور وہ آگے بھی کانگریس میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے آج اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اس خبر کو بے بنیاد بتایا۔ سابق ریاستی وزیر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق بی ایس پی سپریمو مایاوتی سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ میڈیا میں اس قسم کی جو بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں دراصل وہ میری شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کانگریس پارٹی کے ساتھ ہوں اور تاعمر کانگریس پارٹی کا رکن رہوں گا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر بی جے پی کارکنان کی جانب سے کیے گئے حملے پر آپ کارکنان نے ریاست بھر کے تمام ضلعوں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس دوران لکھنؤ میں پولیس سے کارکنان کی جھڑپ ہوئی اور کئی کارکنان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ آپ کارکنان قصورواروں کو سزا دیے جانے کی مانگ کر رہے تھے۔ ریاستی جنرل سیکرٹری دنیش سنگھ پٹیل نے کہا کہ بی جے پی خوفزدہ ہو گئی ہے اور پنجاب کی جیت کو بی جے پی ہضم نہیں کر پا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلانہ حرکتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کیجریوال کا قتل کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے کل پولیس کی موجودگی میں پولیس کے ساتھ بی جے پی کے غنڈے کیجریوال کے دہلی واقع بنگلے پر پہنچے اور انہوں نے گھر کے کیمرے توڑے اور سیکورٹی کے بوم بیریئر توڑے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ہی وہ لوگ وہاں گئے تھے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے تعینات کیے گئے پہلے سفارتکار کو روس نے تسلیم کر لیا ہے۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے تیسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ نئے حکام کی طرف سے بھیجے گئے پہلے افغان سفارتکار کو جو گزشتہ ماہ ماسکو پہنچے تھے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی سرحد سے متصل ممالک میں امریکی یا ناٹو کے فوجیوں کی موجودگی قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی حکومت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اپنے کردار کے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ جیو نیوز نے محکمہ خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی آمیز خط سے متعلق امریکہ پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر برابر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہاں کے آئینی عمل کا احترام بھی کرتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مسٹر خان نے بدھ کو ایک خط کے بارے میں معلومات شیئر کی تھیں کہ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے پاس اب
اپنی حکومت کے خلاف غیر ملکی قوتوں کی سازش کے ثبوت موجود ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع پر امریکی صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر کے درمیان 1 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان گفتگو میں یوکرینی فوج کی مدد کے لیے اضافی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جو بائیڈن نے گفتگو کے دوران یوکرین کو $50 کروڑ براہ راست امداد دینے کا اعلان بھی کیا۔ گفت و شنید سے متعلق یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن سے مخصوص دفاعی حمایت، پابندیوں کے نئے پیکج، مائکرو فنانشل اور انسانی امداد کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ روس نے یوکرین کے شہر ماریوپول میں شہریوں کے انخلاء کے لیے آج سے جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوج نے غلطی سے اپنا ہی طیارہ مار گرایا۔ یوکرین میں لڑنے والے روسی فوجیوں کے حوصلے پست ہیں اور وہ احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ برطانوی انٹیلیجنس چیف نے مزید کہا کہ یوکرین میں روس کے لیے صورتحال انتہائی خراب ہے، لیکن صدر پوتن کے مشیر انہیں سچائی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ روسی صدر نے یوکرین کے بارے میں اندازے غلط لگائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں روسی فوجی دل برداشتہ ہیں اور ان کے پاس اسلحے کی بھی کمی ہے اور وہ غصے اور مایوسی کے عالم میں اپنے ہی ہتھیار تباہ کر رہے ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا جمعے کو 4 وزراء کے ساتھ ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دیوبا ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ہندوستان میں نیپال کے سفیر ڈاکٹر شنکر پرساد شرما کے نئی دہلی میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے 25 مارچ کو صدر دیوی بھنڈاری نے نیپالی صدر کے دفتر شیتل نواس میں منعقدہ ایک پروگرام میں سفیر ڈاکٹر شرما کو راجداری کا حلف دلایا۔ 20 مارچ کو صدر بھنڈاری نے حکومت کی سفارش پر ڈاکٹر شرما کو ہندوستان میں نیپال کا سفیر مقرر کیا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔